السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتن، اللہ نے فرمایا او من کان میتن، کیا وہ جو شخص مردہ تھا، میتن فاحییناہ، پھر اس کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نوراً، پھر ہم نے اس کو روشنی عطا کی، یمشی بہی، جس سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ روشنی میں چلتا ہے، فی الناسی، لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، لیسا بخارج منہا، یعنی لیسا نہیں ہے نکلنے والا اس سے مگر اندھیرا، یعنی اندھیرے میں جو ہے اللہ فرماتا ہے کیا اندھیرے والے جو ہے ان جیسا یہ ہو سکتا ہے۔ کذالک زینا للکافرین، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زینت دی ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون۔ بھلا ایک شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو روشنی دی، وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، کیا یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان کی ہے کہ ان کے اعمال اسی طرح مزین کیے گئے ہیں کہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مردہ ہوتا ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ ہمارا دنیا میں نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے گا اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا ہوگی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہ جو کافر ہیں ان پر تو اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ روشنی لے کر پھرتے ہیں۔ روشنی کیا چیز ہے؟ ایمان ہے، اور نیک اعمال ان سے بنتے ہیں۔ ایمان ہمیشہ نیک اعمال ہی لاتا ہے، اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو روشنی کو نیک اعمال کی صورت میں دوسروں کے فائدے کے لیے بندے کو خدمتگار بنا دیتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس، لوگوں کے لیے بہتر اچھا آدمی وہ ہے، خیر والا آدمی وہ ہے، من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو من ینفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، دوسروں کا فائدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کافر اندھیرے میں رہنے والے ہیں، لیکن ایمان والوں پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا کرم اور رحمت فرمائی۔ اسی طرح دیکھیں نا، یہ جو آج ہم اللہ کا نام پڑھیں گے، باعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، یا باعثو یا باعثو، اٹھانے والا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، نیند کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا، نیند بھی موت ہی ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا یہ اللہ ہے، اس لیے اس کا نام باعث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نیند کرنے لگو تو اللہ کا نام باعث پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ اس کے بعد اللہ اٹھاتا ہے بندے کو،
یا باعثو جو پڑھ کے سوتا ہے وہ اگر موت آئے تو وہ اس کی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے سوتے وقت یا باعثو یا باعثو یا باعثو کم از کم ایک تسبیح پڑھ کے سوئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے کہ رات کو جب اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھاتا ہے تہجد کی نماز میں، وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے بندہ، اس کو اللہ اپنی رحمت سے بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ اٹھ جایا کریں، فَتَہجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل پڑھا کریں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قائم فرما دے، آپ کو بنا دے، آپ کو عطا کر دے، آپ کو اتنا اٹھا دے، اتنی بلندی عطا فرما دے، ربوں کا آپ کا رب مقام محمودہ، کہ آپ کو مقام محمود پر وہ پہنچا دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کا اللہ نے صلہ عطا فرمایا کہ مقام محمود ان کو ملتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا وہ بھی اعلیٰ مقام ضرور پاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ یب آسو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یعنی ترقی دینا۔ اس لیے اللہ کا نام یہ جو باعث ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ترقی دینا، مرتبے بلند کرنا، اتنا اٹھانا کہ وہ بہت زیادہ ترقی ہو جائے بندے کی، اور مرنے کے بعد اٹھانا، زندہ کرنا، یہ بہت بڑا عظمت والا یعنی یہ کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے کہ بندے کو جب کمزور بندہ ہو اور طاقت نہ ہو، بیمار ہو، وہ اللہ کا نام یا باعث پڑھے، اس میں طاقت آ جائے گی۔ وہ اٹھنے والا نہیں ہے، اگر اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، اللہ کا نام یا باعث پڑھے گا تو چلنے پھرنے والا بھی ہو جائے گا، اٹھنے والا بھی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام باعث کا مطلب ہے اٹھانے والا، تو وہ کمزور کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ اٹھ کے چلنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے یا باعث ہو پڑھنے والا ماشاء اللہ صحت مند رہتا ہے۔ اور جو شخص رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کے 100 دفعہ یا باعث ہو پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ بڑی رحمت ہے رب کی۔ اسی طرح اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی حاکم وقت ہے، بڑا ظالم شخص ہے، اس کے پاس جانا ہے، آپ یا باعث ہو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور اگر آپ حق پر ہیں اور کورٹ میں کوئی مقدمہ ہو گیا ہے آپ پر، عدالت میں، تو آپ مقدمے کے لیے تاریخ پر جا رہے ہیں، تو راستے میں یا باعث ہو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ باہر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اب آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں لیکن تھکاوٹ کام نہیں ہونے دے رہی، آپ یا باعث ہو 7 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ بس، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھر دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، دوبارہ فریش ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، تو اس لیے اس رحمت کو آپ اپنے قریب کریں اور اللہ کے نام سے استفادہ کریں۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں
تو آپ اللہ کا نام یا باعث پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ سفر بھی اچھا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی کاروبار کریں گے تو وہ بھی نفع بخش ہوگا، اور سفر کا آپ کا انجام بھی بخیریت اور بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس میں جسم کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ یا باعثوں کا ورد کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ایسی بیماری جو کہ لقوہ کی ہے یا فالج کی ہے یا اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو کہیں زبردستی کوئی گناہ پر مجبور کرنے لگا ہے، اب آپ نے بچنا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا باعث ہو کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، پڑھتے جائیں، اور آپ پر وہ گناہ کا جو حملہ ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا، آپ اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح بچے ہیں تو ان کی کمر پر ہاتھ رکھیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اور یا باعث ہو پڑھ کر 7 دفعہ کم از کم ان کو روانہ کریں۔ سکول جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس باعث کا مطلب کیا ہے؟ اونچا بڑا رتبہ عطا کرنے والا۔ اگر وہ امتحان دینے جا رہے ہیں سکول کا تو اچھے نمبر لے کر آئیں گے، اور اگر وہ کہیں کوئی اور ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو پاس ہو کر اچھے نمبر لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ جو جب آپ دعا دے کر بچوں کو بھیجیں گے یا باعث ہو پڑھ کے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیابی کے ساتھ ہی لوٹیں گے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو یہ سب اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام باعث جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ وہی اللہ ہے جو بندے کو اٹھاتا ہے موت سے، جس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے، روح کو قبض کر لیتا ہے، باللیل، رات کو، یعنی رات کو بندہ سوتا ہے تو سونا موت ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو بندے کو وہ موت دے دیتا ہے، یہ نیند موت ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جو تم لوگ کرتے ہو، ما جراحتم بالنہاری، جو دن میں جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کو پتہ ہے۔ یعلم ما جراحتم بالنہاری، جو دن میں آپ کرتے ہو سب کچھ کا اللہ کو علم ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ آپ کو اٹھا دیتا ہے، یعنی نیند سے اٹھا دیتا ہے، فیہ لیقضی اجل مسمی، تاکہ زندگی کے باقی دن جو آپ کے بچے ہیں وہ پورے کر لیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بتا دے گا، بما کنتم تعملون، اس کا جو کام آپ یہاں دنیا میں کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر کوئی زمین ہے، زمین ہوتی ہے نا، وہ زمین جس کے اندر کلر ہے، شور ہے، یا زمین ہے جو پیداوار نہیں دیتی، یعنی کہ پیداوار نہیں دیتی، اس زمین میں آپ یوں سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے یعنی پیداوار صحیح نہیں آتی، یا مردہ زمین ہے، تو آپ
جب اس زمین کو پانی دیتے ہیں، پانی دیں اور اللہ کا نام یا باعث ہو یا باعث ہو آپ پڑھیں، کسی گلاس میں کسی چیز میں پڑھ کے وہ پانی جو اس زمین کو جا رہا ہے اس کے اندر وہ پڑھ کے پانی ملاتے جائیں، انشاءاللہ وہ زمین زرخیز ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اس کا پھل اچھا ہوگا، پیداوار اچھی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پودا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور مرنے والا ہے، آپ پانی کے اوپر یا باعث ہو یا باعث ہو پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور پھر اس پانی کو اس پودے کی جڑوں کو دے دیں، یعنی پودا جو ہے نا اس پودے کو پانی دے دیں، انشاءاللہ پودا ہو یا کوئی درخت بن رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ تر و تازہ ہو جائے گا اور دوبارہ ماشاءاللہ وہ بڑا پودا اور بڑا درخت بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے وہ کمزور ہے، بچہ کمزور ہے اور خوراک بھی نہیں کھاتا، نہ آگے بڑھتا ہے نہ کچھ، اور اوپر اٹھتا ہے، یعنی کہ اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے، تو آپ نے اس کے لیے اللہ کا نام یا باعث ہو کم از کم 313 بار پڑھیں، درود شریف اول آخر، اور اس بچے کو جو کھانا پینا دیتے ہیں اس پر پڑھ دیں اور پھر اس کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر اپنی یعنی جو کھانا پینا ہوگا اس کے جسم کو لگے گا اور اس کا وزن بھی بہتر ہوگا اور اس کے اندر مضبوطی بھی آئے گی اور وہ طاقتور بھی بنے گا، اور اس طرح اس کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی الحمدللہ۔ اس طرح سے اللہ کا نام یا باعث ہو، بیمار بندہ ہے اس کے ساتھ پاس جائیں، 1000 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کر آگے پیچھے دعا کریں، پھر اس کو پانی پہ دم کر کے دیں، وہ پلائیں۔ اگر اس کے حق میں موت نہیں لکھی تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر موت لکھی ہے تو پھر وہ موت کا وقت مقرر ہے وہاں، تو پھر کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ اللہ تعالی کے ناموں میں برکتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ جیسے ہم سوتے ہیں، سونے کے بعد صبح سویرے اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نیند موت ہوتی ہے اور اس کے بعد سمجھے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ جس طرح قبر سے دوبارہ اللہ ہمیں اٹھائے گا، تو وہ بھی اس وقت بھی جو قبر سے اٹھ کر آئیں گے اس وقت بھی اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرا شکر ادا کرنے والے ہوں، یعنی قبر سے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے قیامت کے دن جب اٹھ کر جائیں قبر سے، وہاں بھی شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والی عادت آپ کو نیند کرنے کے بعد ہوگی، یعنی نیند آپ نے کی اس کے بعد جاگ گئے، جب آپ جاگ گئے تو آپ نے دعا پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو آپ نے دعا پڑھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی، دوبارہ اٹھا دیا، یہ دنیا میں زندہ کر دیا، پھر اس کا شکر ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ عادت جو آپ کے اندر بن جائے گی، تو قبر سے جب آپ اٹھیں گے، قبر میں بھی وہ ایک قسم کی نیند ہی ہے نا، تو وہاں نیک لوگ تو سو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آرام کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے بڑے دن کے لیے اٹھنا ہے۔ یہاں پر ہم آرام کرتے ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا دن ہوتا ہے جو کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کا یا جتنے گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے نیند کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم صبح پھر تر و تازہ ہو جائیں اور اس دن کے لیے پھر دوبارہ کام کریں، اور پھر تھک جاتے ہیں پھر رات کو نیند کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، بہت بڑا دن ہے، تو اس دن کے لیے نیند بھی بہت زیادہ چاہیے،
کیونکہ بڑا دن کے لیے نیند پہلے بندے میں اتنی ہوگی، تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں قبر میں ان کو اللہ سلا دیتا ہے، اور پھر وہ قبر سے جب اٹھیں گے تو پھر ماشاء اللہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ چل پڑیں گے، کیونکہ ان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی اپنے اندر۔ جب بھی آپ نیند کے بعد اٹھیں تو شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دیکھیں نا، اللہ یہی چاہتا ہے، یعنی موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نیند موت ہے نا، اس کے بعد جب زندگی مل جائے، یعنی نیند، بہت سارے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں، نیند کے بعد جب زندگی ملے یعنی اٹھ بیٹھیں تو اللہ کا شکر پہلے پہلے ادا کریں۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو یہ عادت آپ میں آ جائے گی، اور قبر سے جب اٹھیں گے قیامت کے دن کے لیے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ پر کرم فرمائے گا۔ اس لیے اس آیت کو پڑھ کے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جب نیند سے بیدار ہو شکر ادا کرے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، جب ہم نے موت کے بعد تمہیں زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس لیے نیند موت ہے، موت کے بعد اٹھیں تو شکر ادا کریں۔ یہ عادت آپ میں اچھی ہے، اگر یہ ہو جائے گی، عادت پیدا ہو جائے گی، تو قبر سے جب اٹھیں گے، وہ بھی بڑی نیند ہے، اس کے بعد اٹھیں گے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے، تو شکر ادا کرنے والے کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شکر ادا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس پہ کرم ہو جاتا ہے نا، اس کو شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھیجا، یہ ایک امتحان کے لیے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اپنے آپ کو پورا اترنے والے بنیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے، تو پھر قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو دولت کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی، کوئی وزیر اعظم کی پوجا کرتا ہے، اس کی کوئی صدر کی، کوئی دوسرے وزیروں کی، کوئی اپنے علاقے کے ذمہ داروں کی، کوئی اپنے بڑے بڑے بدماشوں کی۔ تو یہ اس طرح سے پوجا کا مطلب ہے ان کی بات مانتے ہیں، ڈر خوف ان کا رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف بندے کا رجوع ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اٹھایا، بھیجا، فی کل امت رسولا، ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا
کہ وہ ان کو بتائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ واجتانبو اور بچو، پرہیز کرو۔ واجتانبو طاغوت، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا طاغوت ان کی دولت ہے، وہ دولت کی عبادت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایمان بھی ختم، نمازیں گئیں، قرآن گیا، دین گیا، بس دولت آنی چاہیے، بیٹھے ہیں جی اس کے پیچھے۔ وہ کاروبار ہے، اس کے پیسہ آنا ہے نا، دولت آنی ہے نا، اس کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ان کا طاغوت وہی دولت ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف ہے۔ یہ طاغوت ان کا یہی ہے، طاغوت کی پوجا ہو رہی ہے، دولت کی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا طاغوت جو ہے وہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ بعض لوگ اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، خواہش کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جس طرح سورہ جاسیہ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کہ خواہش کا پورا کرنے والا جو ہے وہ اپنی خواہش کو اپنا اللہ سمجھ لیتا ہے، اور اللہ سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے سوا اس کو کون ہے جو ہدایت پر لائے۔ خواہشات کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کا طاغوت خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے انہوں نے کہا کہ اللہ کی پوجا کرو، انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے تو ان میں سے بعض تو ایسے ہیں، فَمِنْهُمْ ان میں سے بعض ایسے ہیں، من حد اللہ جو ہدایت پا جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من حقت علیہ الضلالہ ان کے نصیب میں پھر گمراہی ہی ہوتی ہے، گمراہی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو ایسا کرو کہ زمین پر سیر کر کے دیکھ لو، فَانظُرُوا دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا حشر ہوا ان لوگوں کا جو جھوٹے تھے، تو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھ لو ذرا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آج وقت ہے، دنیا کو بہتر کر لو، کیونکہ اسی میں جو کچھ کرو گے اس کا پھل آخرت میں پاؤ گے۔ As you sow here, so shall you reap there. So this way, whatever you are doing in this world, you will have to take that one at the day of judgment. یہ بات ہوگی، تو اپنے آپ کو ذرا سنبھالو۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ جو کچھ یہاں پر بو گے وہی وہاں پر کاٹو گے۔ اس دنیا کو بہتر بنا لو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔